السلام علیکم میرے پیارے پیارے اور میری اچھی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ اور میں آپ لوگ کے ساتھ اس چینل پر ہارر سٹوریز اور شوبز سے ریلیٹڈ ویڈیوز شیئر کرتی رہتی ہوں، جس میں آریان خان کی زیادہ تر ویڈیوز ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتا دیجیے گا۔ ابھی جو 10:30 یا 11 تک جو ہے میں ایک ہارر سٹوری اپلوڈ کرتی ہوں، اور پھر 1:30 تک میں دوسری ہارر سٹوری اپلوڈ کرتی ہوں۔ تو آپ لوگ اس بارے میں بھی کمنٹ کر سکتے کہ کیسے ہے، یہ سارے ریئل واقعات ہیں جو لوگوں کے ساتھ پیش آئے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد یعنی شام کے ٹائم میں پھر 4-5 بجے ایک شوبز سے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں، اور پھر 8 بجے یا 7 بجے دوسری، اور رات کو میں اکثر اوقات، ہر بار نہیں لیکن اکثر اوقات ایک ہارر واقعہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اوکے دوستو، آتے ہیں اپنے ہارر ریئل واقعے کی طرف۔ دوستو، میرے ماموں ایبٹ آباد میں رہتے ہیں۔ ایبٹ آباد پاکستان کا بہت ہی جانا مانا خوبصورت سا ویلی ہے، اس کو ہم ویلی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پہاڑیوں کے بیچ میں ہے، اور یہ ایجوکیشن کے حوالے سے بہت فیمس ہے۔ اکثر ہماری رشتہ دار جو سوات اور پشاور اور ان جگہوں سے، خیر پشاور خود ایک ایجوکیشن کے لیے ایک فیمس سٹی ہے، لیکن ایبٹ آباد میں زیادہ تر لوگ پڑھائی کرنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ ایک تو وہاں کا ماحول جو ہے، جو آپ کو ہر طرف گرینری ہی گرینری نظر آتی ہے۔ یہ سارے میں انڈین سبسکرائبر کے لیے کہتی ہوں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، باقی پاکستانیوں کو تو پتہ ہوتا ہے، ایبٹ آباد تو ہر کوئی جاتا ہے اور سیر سپاٹے کرتے ہیں۔ تو دوستو، میرے ماموں وہاں رہتے تھے۔ میرے ماموں کہتے تھے کہ میں کام سے جو ہے رات کے ٹائم آتے، وہ اپنے بچوں کی وجہ سے ایبٹ آباد شفٹ ہوئے تھے ہمارے علاقے سے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے اچھی ایجوکیشن حاصل کریں، اور وہ کامیاب ہوئے ہیں اس میں کسی حد تک۔ تو وہ کہتے کہ رات کو جب میں کام سے واپس آتا تھا تو میرا گزر ایک ایسے علاقے سے پڑتا تھا جو کہ بہت ویران سا ہوتا تھا، اور یہ ایبٹ آباد کے اندر ایک چھوٹی سی محلہ آپ سمجھے، چھوٹی سی جگہ تھی۔ تو ایک گھر دوسرے گھر سے کافی دور ہوا کرتی تھی وہاں، اور اس کے بیچ میں قبریں بھی ہوتی، یعنی یہ قبرستان نہیں تھی، لیکن شاید یہ پہلی قبرستان تھی، اب آباد ہو چکی تھی، تو بیچ میں بہت ساری قبریں بھی آتی تھی۔ تو اسی وجہ سے ایک گھر دوسرے گھر سے دور تھا، کیونکہ قبروں کے اوپر کوئی گھر بنانا نہیں چاہتا، یہی وجہ تھی۔ تو دوستوں، وہ کہتے ہیں کہ میں روز جب اس راستے سے آتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ ایک بوڑھا شخص ایک بہت بڑا سا پتھر تھا ایک گھر کے سامنے، اس پر بیٹھا ہوتا، تو میں سمجھا تھا کہ چلو یہ اس ٹائم اس لیے بیٹھا ہوتا ہے کیونکہ تازہ ہوا لینے کے لیے، شاید یہ 8، 8:30، 9 بجے کا ٹائم ہوتا تھا رات کو، تو سردیوں کی شامیں دنوں میں سمجھے کہ شاید ویسے ہی نکلے۔ ویسے ایبٹ آباد میں سردی غضب کی پڑتی ہے دوستوں، اتنی کہ ایک مرتبہ میں نے نل کا کھولا تو نلکے سے پانی نہیں بہہ رہا تھا، وہ اس طرح کر رہا تھا، کیونکہ پانی جو ہے وہ جم گیا تھا۔ تو پھر ہم اوپر جا کے ٹینکی میں گرم پانی ڈال کے اس طرح پانی نکالتے تھے، یعنی بہت مشکلات ہوتی ہے سردیوں میں۔ تو دوستو، وہ کہتا ہے کہ میں حیران تھا کہ یار یہ سخت سردی میں یہ بوڑھا آدمی اس پتھر پہ روز بیٹھا ہوتا ہے، آخر کیوں؟ تو ہاں، میں اسے سلام بھی کرتا تھا، وہ مجھ سے سلام لیتا تھا، اور اس کے کپڑے ہمیشہ بہت صاف ہوتے تھے، سفید کلر کے صاف۔ تو گھر سے کوئی بچہ، اکثر جب میں آتا تھا تو میں کسی بچے کو دیکھتا، یا تو ان کے لیے چائے کا کپ لے کے آتا تھا یا پانی، یہ میں کبھی کبھار دیکھتا تھا۔ تو ایک دن مجھے بہت غضب کی سردی لگی تھی اور تیز بارش تھی۔ اب یہ بابا جو ہے نا، یہ بابا جی، یہ اسی پتھر پہ بیٹھا ہے۔ اچھا یہ تھا کہ اس پتھر پہ بارش نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ جو گھر کا جو کیا کہتے ہیں، جو گیٹ کے اوپر جو چھتر ہوتی ہے نا، وہ اس پتھر پہ آ کے ختم ہوتی تھی، تو وہ پتھر بچا ہوتا تھا، وہ گیلا نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ بابا جی بیٹھا تھا، تو اس نے مجھے اشارہ کیا، میں نے سلام کیا، تو اس نے مجھے کہا چائے پیو گے، بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے آپ کو میرے خیال میں۔ میں نے کہا ہاں بابا جی۔ ویسے میرے ماموں تکلف زیادہ نہیں کرے، تو وہ جلدی بیٹھ گئے چائے کے لیے، اور اس نے گیٹ جو ہے وہ نوک کیا، تو ایک بچہ آیا اور اس کو کہا جاؤ چائے، 2 چائے لے کے آؤ۔ تو وہ بچہ بہت تھوڑی دیر میں، یعنی چائے شاید پہلے سے بنی تھی، میرے ماموں کہتے کہ وہ 2 چائے کے کپ لے کے آیا، اور اتنی مزے کی چائے میں نے پھر زندگی میں کبھی نہیں پی۔ اور ویسے ہم سارے فیملی والے جتنی بھی ہمارا خاندان ہے، ہم چائے کے لیے بہت فیمس ہے، کیونکہ ہمیں چائے بہت پسند ہوتی ہے، واہ، اور مجھے تو بہت پسند ہوتی ہے۔ مجھے تو اسی وجہ سے کرٹیسائز بھی زیادہ کیا جاتا ہے کہ یہ سارا دودھ یہ ختم کرتی ہے، چائے چینی پتی یہ ختم کرتی ہے۔ میں چائے زیادہ سے زیادہ بناتی ہوں اور زیادہ سے زیادہ پیتی ہوں۔ تو میرے ماموں بھی چائے کے شوقین ہیں، جو ہمارے خاندان کے تو ٹہرے، یہی وجہ ہے۔ تو
اس نے وہ چائے بہت مزے سے سکپ کر کے پی لی، اور اس نے کہا کہ بس میں اٹھا اور اس کے گلے لگا، اور میں نے کہا بابا جی بہت میٹھی چائے تھی، بہت زبردست تھی. میٹھی سے میرا مطلب یہ نہیں کہ چینی زیادہ تھی، لیکن میرا مطلب ہے بہت زبردست چائے بنی تھی، کھڑک. اور اس علاقے کے آدھے گھنٹے بعد میرے ماموں کا گھر آتا تھا، تو اس نے کہا کہ میں بھاگ کے مجھ میں تھوڑا اسٹیمنا جو ہے وہ بحال ہوئی، اور میں بھاگ کے اپنے گھر پہنچی، کیونکہ بارش بہت تھی، میں چاہتا تھا میں جلدی پہنچوں. اور پہنچتے ہی میری وائف نے بھی حسب معمول چائے کی پتیلی چڑھائی. میں نے کہا نا ہم لوگ زیادہ چائے پیتے اور سردیوں میں تو بہت. اور اس نے کہا کھانا، تو میں نے کہا کھانے کو چھوڑو، سب کچھ چھوڑو، میں نے ایسی چائے پی ہے، مجھے چائے دیجیے، کیونکہ بہت ٹھنڈ ہو رہی مجھے. لیکن یار ایک بڈھے نے مجھے چائے پلائی اور غضب کی چائے پلائی، بیگم تم اچھی چائے نہیں بناتی. تو میری وائف تھوڑی مجھ سے ناراض بھی ہو گئی، اور خیر ہم نے چائے پی لی. اور ایک پتیلی اس لیے بھر کے ہم نے چولہے پہ رکھا کیونکہ میرے ماموں کے بہت سارے بچے ہیں، ماشاء اللہ 10-11 بچے ان کے اسی زمانے میں. تو وہ وقفہ اس نے نہیں کیا ہوا ہے، بس ساری بیٹیاں 2-3 لڑکے ہیں بیچ میں. تو ہم لوگ، اس نے کہا بیٹے، اور ہم نے چائے پی، اور اسی طرح معمول کا میرے کچھ دن گزر گئے. پھر ایک دن اسی طرح وہ بابا جی مجھے 2-3 دنوں سے نظر نہیں آیا، تو مجھے تھوڑی وہ ہوتی ہے نا، ایک وہ ہو جاتی ہے. تو خیر میں اسی دوران گاؤں آیا ہوا تھا. گاؤں میں پھر میں نے 1 مہینہ گزارا کسی شادی کے سلسلے میں، یعنی ہمارے گاؤں آئے ہوئے تھے، اور پھر میں واپس چلا گیا. پھر بھی وہ بابا جی مجھے وہاں نظر نہیں آتے تھے. اچھا، پھر حج سے ہمارے کچھ اپنے آئے تھے، تو میرے ماموں کو حج سے جو لے کے آتے ہیں نا، کھجورے، ٹوپی، اور ایک چادر جو مرد حضرات جو بوڑھے ہوتے ہیں نا وہ اپنے کندھے پہ ڈالتے ہیں، اور شال نما وائٹ، اور ایک وہ جو پانی ہوتا ہے زمزم کا دوستو، وہ لے کے آئے تھے. تو میرے ماموں نے کہا کہ میں نے اس بابا کے لیے بچا کے چیزیں رکھی، اور اپنی بیگم سے کہا اس کو ہاتھ مت لگانا، یہ میں اس کو دوں گا، اس سے میری روز کلام ہوتی ہے، تو وہ ضرور پوچھے گا کہ آپ اتنے دنوں سے غائب کہاں تھے. تو میں بتاؤں گا کہ میں گاؤں گیا تھا، اور جب میں بتاؤں گا کہ ہمارے اپنے رشتہ دار حج سے آ رہے تھے، تو وہ ضرور کہے گا کہ میرے لیے کیا لائے ہو. تو اسی وجہ سے ماموں نے کہا کہ میں اس سامان کو گھر میں رکھا، اور میں نے سوچا کہ جس دن میں اس کو دیکھوں گا اسے بتاؤں گا کہ کل ضرور میں آپ کو یہ سامان دوں گا، آپ یہاں بیٹھے رہنا کل ضرور. تو ماموں نے کہا کہ 1 مہینہ میں نے گاؤں میں گزارا، پھر 2-3 دن اس سے پہلے بھی میں نے اس کو نہیں دیکھا تھا. پھر اسی طرح 1 مہینہ اور گزر گیا، اس بابا جی کو میں نے نہیں دیکھا. تو مجھے تھوڑا فکر ہو گئی کہ کیا پتہ اس کی مطلب بہت ضعیف تھے، تو کہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی یا وہ کہیں اور چلے گئی. تو میں نے ایک دن وہ سامان لے کے اپنے ساتھ لے کے آفس گیا، اور آفس سے واپسی پر میں نے ان کے گیٹ پہ نوک کیا، تو کوئی نہیں نکلا. پھر میں نے نوک کیا، پھر نہیں نکلا کوئی. تو باہر سے اب کوئی تالا بھی نہیں لگا تھا، البتہ لاک تھی، لیکن اب یہ مجھے پتہ نہیں کہ یہ لاک ہے یہ دروازہ یا لاک نہیں، وہ چابی والا لاک تھا. تو اس کے پڑوسی میں کوئی عورت نے دروازہ کھولا، تو اس نے مجھے کہا کیا بات ہے. تو میں نے کہا یہ جو گھر ہے نا اس کے لوگ کیا نہیں ہے، کہیں چلے گئے؟ اس نے کہا نہیں، اس گھر میں تو کوئی نہیں ہے. تو میں نے کہا نہیں، یہاں ایک بابا جی جو بیٹھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے سب لوگ اس کو دیکھتے تھے، تو وہ عورت بھی ضرور دیکھی ہوگی اس بابا جی کو. تو اس نے کہا یہاں تو کوئی بابا جی نہیں بیٹھتے. تو میں نے کہا بیٹھتے ہیں نا، ایک اڈھیڑ عمر کا آدمی سفید کپڑوں میں روز بیٹھتے تھے آج سے 2 مہینے پہلے. وہ چائے بھی یہاں پیتے ہیں، اکثر کھانا بھی یہاں کھاتے ہیں، پانی وغیرہ. میں بھی اس کے ساتھ ایک دن بیٹھا تھا، مجھے بھی وہ ہنسی، اور اس نے کہا آپ تو مجھے باقاعدہ پاگل لگتی، یا شاید نشے میں ہے، یا تو ویسے ہی لوگوں کو تنگ کرنے کا آپ کو دل کرتا. اس نے دروازہ پٹاخ سے بند کیا. تو میں حیران تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. میں نے پھر دروازہ نوک کیا، پھر مجھے نہیں ملا. میں بہت پریشان تھا. میں نے یہ بات گھر میں اپنی وائف سے کہی کہ بیگم اس طرح کچھ معاملات ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ کیا پتہ یہ عورت آپ کو نہیں بتانا چاہ رہی، وہ کچھ اچھے لوگ نہ ہو، لازمی تو نہیں کہ بابا جی کو نے آپ کو چائے پلائی تو وہ بہت اچھا آدمی تھا. خیر شکوک تو بہت تھے میرے ذہن میں کہ آخر بات کیا ہے، بابا جی کے بارے میں یہ عورت منکر کیوں ہوئی. یعنی اس نے ڈائریکٹ کہا کہ یہاں تو کوئی نہیں بیٹھا، اس نے یہ تک گوار نہیں کیا کہ ہاں بیٹھتا ہے یا نہیں ہے، یا اس کی ڈیتھ ہو گئی یا وہ کہیں اور چلے گئے، خدا نخواستہ کچھ بھی تو وہ کہتی نا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا. تو دوستو میرے ماموں کہتے ہیں کہ اسی طرح دن گزرتے گئے، اور میں بہت بے چینی سے اس دروازے کی طرف دیکھتا تھا. ایک دن وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو کھڑا تھا. تو میں نے ان سے جا کے سلام دعا کی. پھر میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہاں ایک بوڑھا شخص بیٹھتا تھا،
آج سے 2 مہینے پہلے اس کے سفید کپڑے ہوتے وہ پگڑی بھی لیتا تھا سر پہ، ایک پگڑی نما ہوتی ہے نا جو ہماری جو کچھ پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی کچھ رسومات لوگوں کے ایسے ہوتے ہیں جو سر پہ پگڑی لیتے ہیں، تو وہ بابا جی ہند کو اسپیکنگ تھا. تو میرے ماموں نے کہا خیر اس کے لیے کوئی بارڈر تو نہیں ہوتا، پگڑی کے لیے ہر کوئی پہن سکتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا رسم و رواج ہوتا ہے. یہ پگڑی ان کی پتہ نہیں شان ہوتی ہے، جس طرح سردار لوگوں کی وہ ہوتی ہے نا، اس طرح. تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں ایک بابا جی بیٹھتے ہیں، تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں یہ گھر تو برسوں سے بند ہے. تو میں نے کہا مجھے تو یقین نہیں آتا، میں نے تو اس کے ساتھ چائے پی لی، کیا وہ بھی میں جھوٹ بولا؟ چلو بابا جی نہیں یہ کوئی جن تھا، لیکن میں نے اس کے ساتھ چائے جو پی تھی. اس نے مجھے کہا بھائی آپ نے ضرور جن دیکھا ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ میرے ماموں خود اڈھیڑ عمر کا آدمی ہے، اب 65 سال کا، وہ کیوں جھوٹ بولے گا؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ شکل صورت سے ماشاء اللہ اچھے بھلے انسان ہیں اور اچھے شریف انسان لگ رہے ہیں، آپ کیوں جھوٹ بولے گے؟ لیکن یہ گھر تو 10 سال سے بند ہے. اور اس گھر کا ایک واقعہ میں بتاؤں، اس گھر میں ایک عورت کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس کا مرڈر ہوا تھا، وہ وکیل تھی اور اسی طرح کسی کا کیس لڑکی، پھر ان لوگوں نے اسے جو بھی مطلب ایک خاندانی دشمنی تھی یا ان کی جو کیس میں جو دشمنی آئی تھی، ایک جھوٹا کیس شاید اس نے جتوایا تھا، جس کی وجہ سے جو مخالف پارٹی کے لوگ تھے انہوں نے اس کا مرڈر کیا تھا. تو یہ گھر تب سے بند ہے اور یہ گھر کھلا ہے. ویسے یہ بند نہیں ہے، بند سے میرا مطلب ہے یہاں کوئی نہیں رہتا، یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی میں اب آتا ہے، کیونکہ وہ عورت اکیلی ہوتی تھی، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا. تو اسی لیے یہ گھر اب اس پر جھگڑے بھی بہت تھے اس گھر کے، اس کے بانجھیوں بتیجوں کے، تو یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی بن چکی ہے. تو میرے ماموں نے کہا اچھا تو آپ کھول سکتی ہیں؟ ہاں میں کھول سکتا ہوں. تو اس نے ایک جگہ پہ انگلی ڈالی، ایک چھوٹی سی جگہ تھی جو نظر نہیں آتی تھی، ایک پول، اس گیٹ پہ پول بنا تھا، اس پول کے نیچے سے ایک جگہ کو دبائے تو دروازہ کھولا. میرے ماموں کہتے میں اندر گیا اور اندر کا وہ وحشتناک ویران ماحول، اس میں لائٹ سے آف تھی، تو اس آدمی نے جا کے موبائل کی روشنی میں ساری لائٹ سے آن کی. تو وہ آدمی نہیں ڈر رہا تھا کیونکہ وہ کبھی ڈرا نہیں تھا، لیکن میں بہت ڈر رہا تھا، میرے ماموں کہتے ہیں. تو پھر میرے ماموں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں مانتا ہوں شاید کچھ ہوائی مخلوق تھی جس کو میں نے دیکھا تھا، لیکن یار وہ تو کچھ دنوں سے مجھے نظر آتا تھا، یہ نہیں کہ صرف ایک دن میں نظر آیا اور مجھے چائے پی. وہ تو وہاں یہاں اس پتھر پہ بیٹھا ہوتا تھا اور ایک بچہ بھی اندر آتا جاتا تھا. اس نے کہا بچہ جو آپ کو نظر آتا ہے اس گھر میں، پھر اس کیس کے بعد کسی نے ایک دوسری عورت جس کے پاس 2-3 بچے تھے اور وہ شاید مانگنے والیوں میں سے تھی، جو پیسے ویسے مانگتے، کھانا مانگتے، غریب عورت تھی، وہ اس گھر میں راتیں گزارتی تھی. تو لوگوں نے اس پر وہ انگلیاں اٹھانے شروع کی کہ یہ اس گھر پہ قبضہ جمائے گی، یہ وہ لوگوں کا تو کام یہ. تو اس کا بچہ جو بہت بیمار تھا، ایک بچہ، اس نے کہا کہ اس بچے کو تیز بخار آتا ہے اور میرے سر پہ چھت نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ چونکہ وہ علاقہ ٹھنڈک والا علاقہ ہے دوستو، اعتبار، تو تب تک میں یہاں رہوں گی جب تک میرا بچہ ٹھیک نہیں ہوتا. لیکن اس کے بچے کی پھر ڈیتھ ہو گئی اسی گھر میں، اور پھر اسی طرح محلے کے لوگ جمع ہو کے اس بچے کو دفنائے، کیونکہ اس عورت کا بھی ظاہر سی بات ہے غریب عورت تھی، جب اس کو چھت نہیں مل رہا تھا تو اس کے آگے پیچھے کون ہوگا؟ کوئی نہیں تھا. اس کا شوہر کہتے ہیں کہ نشئی تھا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا شوہر کہاں پڑا ہوتا ہے نشے کر کے. تو وہ بچہ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی اور بہت رلا دینے والی ڈیتھ تھی. ہم نے اس کو یہاں اسی قبرستان میں دفنایا اور وہ عورت پھر اپنے 2 بچوں کے ساتھ یہاں سے چلی گئی، جبکہ محلے کے لوگوں نے پھر اسے کہا بھی کہ وہ یہاں رہے. لیکن تو اسی طرح میرے ماموں کو بوڑھا شخص اور بچہ دکھائی دیتا تھا جو کہ بعد میں نہیں تھا. اور میرے ماموں کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے ایبٹ آباد میں 24-25 سال ہو گئے میرے ماموں کو، لیکن وہ روز اسی راستے پہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے آج تک وہ بوڑھا شخص نظر نہیں آیا. اچھا عورت کا اور بچے کا تو چلو پتہ چل گیا کہ اس گھر میں ایسے حالات ہوئے تھے، وہ گھر کافی وحشتناک تھا، کہ اس میں ایسا کوئی جن بت وغیرہ نہیں تھے. لوگ اس کے اندر جاتے تھے، اس کی لائٹ سے آن کرتی تھی، اس میں اس محلے کے لوگ اکثر جو شادی بیاہ میں جو روٹی دیتے تھے اسی گھر میں دیتے تھے، اس گھر میں ایسا کچھ غلط نہیں تھا. لیکن وہ ویسی ایک
पुरस्कार कहानी पेश करता था जब उसका गेट खुलता था, एक दर्दनाक सा। तो मेरे मामू कहते वो बूढ़ा शख्स कौन था, यानी उसकी कहानी उस आदमी ने नहीं बताई, ऐसा कुछ भी नहीं बताया, लेकिन वो बच्चा जो मैंने बच्चे की जो बताई ना कि इस तरह का बच्चा है, तो उसने कहा हाँ शायद आपको जिन नज़र आया हो, यहाँ एक बच्चे की डेथ हुई। ओके दोस्तों, आज के लिए ये स्टोरी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये रियल हॉरर स्टोरीज होते हैं और बच्चों की बहुत रोने की शोर आ रही, इसलिए मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानुल्लाह।